أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. آج ہماری تفسیر ہوگی سورہ لقمان آیت نمبر 10 سے. آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ کئی باتیں ذکر کرتے ہیں. پہلی جو بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان کو پیدا کیا بغیر پلر کے. ہم کیا کرتے ہیں، کوئی مولڈنگ چڑھانا ہے ہم پلر لگاتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم ستون لگاتے ہیں، پھر اس کے بعد مولڈنگ چڑھاتے ہیں تاکہ مولڈنگ گھٹ رہے. لیکن اللہ جو آسمان جو اللہ نے بنایا ہے اس میں کہیں بھی پلر نہیں ہے. ایک بات یہ ذکر ہے. دوسری بات، اللہ نے زمین میں اللہ نے پہاڑ کو ڈال دیا، یعنی کہ اللہ نے زمین میں پہاڑ کو گاڑ دیا ہے. کیوں؟ تاکہ زمین نہ ہلے، بیلنس ہو زمین میں. جیسے کہ میخ مارتی ہم، وہ کوئی پلیٹ لگانا تو میخ مارتی، اس طرح اللہ نے جو نا میخ کی طرح ہے. والجبال اوتادا، یہ پہاڑ میخ کی طرح ہے. وہی اللہ نے کہا کہ ہم نے پہاڑ جو نا اس میں لگا دیا ہے زمین میں. تیسری جو بات ہے اس آیت میں کہ اللہ نے ہر قسم کا جانور جو نا اس دنیا میں پھیلا دیا. کیڑے مکوڑے، بیل بھینس، اونٹ، یعنی کہ ہر قسم کے جانور اللہ نے زمین میں جو نا پھیلا دیا. ایک بات اللہ تعالیٰ یہ بھی ذکر کرتی ہے کہ ہم نازل کرتے ہیں آسمان سے پانی، بارش کا ذکر ہے. اور جب بارش زمین پہ آ کے گرتا ہے تو زمین میں پودے نکلتے ہیں، مختلف قسم کے پودے. اتنی باتیں اس آیت میں ذکر ہے. دیکھیں ہم لوگ ترجمہ دیکھیں گے. خلق السماوات، اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا. 7 آسمان، یہ ایک آسمان نہیں، 7 آسمان. کیسا پیدا کیا اللہ نے؟ بغیر عمد، بغیر پلر کے، بغیر پلر کے، بغیر ستون کے اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا. ترونہا، تم دیکھتے ہو، آپ دیکھتے ہیں، جب باہر نکلتی ہیں آپ دیکھتے ہیں کہیں بھی پلر نہیں ہے. ترونہا، اللہ نے کہا، واضح دلیل ہے کہ اللہ نے کیسا پیدا کیا. اتنا بڑا مخلوق جو آسمان ہے، اللہ نے اس کو بغیر پلر کے اللہ نے پیدا کیا. ایک غور و فکر کرنا بھی عبادت ہے. کبھی آپ باہر نکلتی ہیں، دیکھو کیسا اللہ نے آسمان پیدا کیا. یہ سوچنا بھی عبادت ہے. اس طرح سوچنا بھی جو ہے نا عبادت ہے. جیسا کہ سورہ غاشیہ میں گزر چکا ہے، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، کیسا اللہ نے آسمان کو بلند کیا. ابو الدرداء، ام الدرداء رضی اللہ عنہ جو نا غور و فکر کرتی تھی اس پر، صحابیہ رضی اللہ عنہ. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ وہ القا، ہم نے ڈال دیا، فی الارض، زمین میں، رواسی، پہاڑ. رواسی مطلب پہاڑ، اللہ نے زمین میں پہاڑ کو ڈال دیا. کیوں؟ ان تمید بکم، ای تاکہ زمین نہ ہلے. اس کا جو ترجمہ اصل لا ترجمہ کریں گے، یعنی کہ تاکہ زمین نہ ہلے، یعنی کہ زمین میں اللہ نے پہاڑ رکھ دیا. کیوں؟ تاکہ زمین نہ ہلے. ان تمید بکم، تاکہ زمین نہ ہلے، یعنی کہ زمین ہلے بغیر رہے. تو اس وجہ سے اللہ نے جو نا پہاڑ زمین میں میخ کی طرح جو نا رکھ دیا. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ وہ بث، اور پہلا دیا، فیہا، اس زمین میں، من کل دابہ، ہر قسم کے جانور. دابہ رینگنے والے، جو جانور جو زمین میں رینگتا ہے، کیڑے مکوڑے، بڑے سے بڑے جانور، چھوٹے، یعنی ہر قسم کے جانور جو نا اللہ نے زمین میں پہلا دیا. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ وہ انزلنا، ہم نے نازل کیا، من السماء، آسمان سے، ماء، پانی، یعنی کہ بارش. بارش بھی بہت بڑی نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی. آپ دیکھیں گے جو سمندر جو ہے نا، اتنا بڑا سمندر ہے، وہ پانی کہاں سے ہے؟ آسمان سے. اتنا بڑا سمندر میں جو پانی ہے کہاں سے؟ آسمان سے. جب آسمان میں کتنا پانی ہوگا؟ آسمان میں کتنا پانی ہوگا؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے مخلوقات پہ غور و فکر کرنا بھی عبادت ہے. یہ بارش جو آسمان سے نازل ہوتا ہے، تو صرف نازل ہونے کی وجہ سے سمندر بھر جاتے ہیں، تو آسمان میں کتنا پانی ہوگا؟ انسان اس میں بھی غور و فکر کرے. وہی اللہ نے یہاں فرمایا کہ ہم نے آسمان سے جو نا پانی نازل کیا. اس کے بعد جب آسمان سے بارش آتی ہے کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد فَأَنبَتْنَا، ہم اگاتے ہیں. کہاں؟ فیہا، یعنی کہ زمین. جب بارش آتی ہے زمین میں کیا ہوتا ہے؟ پودے نکلتے ہیں.
پودے نکلتے ہیں. اچھا یہ پودے کیسے؟ من کل زوج، زوجن کریم کا معنی یہاں ہر قسم کے پودے. زوجن کریم اس کا جو معنی ہر قسم کے پودے، ٹھیک ہے، ہر قسم کے پودے. جیسے کہ سیتاپل کے موسم میں سیتاپل کے پودے، پھول، ہر قسم کے پھول، ہر قسم کے جہاڑ، ہر قسم کے درخت، ہر قسم یعنی کہ ہر قسم کے فروٹس، یعنی کہ زوجین کریم ہر قسم کے درخت جو ہے نا اگتے ہیں زمین سے. اصل کہا آسمان سے بارش، زمین سے پودے نکلتے. آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ یہ بات ذکر کرتے ہیں. اس کے بعد آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ھذا خلق اللہ، یہ اللہ کی پیدائش، اللہ نے پیدا کیا. آسمان، زمین، جانور، سب کچھ اللہ نے پیدا کیا. ھذا خلق اللہ، ہم بولیں گے کہ ھذا خلق اللہ، یہ اللہ کی پیدائش ہے. آسمان، ھذا خلق اللہ، یہ اللہ کی پیدائش. آپ کو اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے پیدا کیا. ھذا خلق اللہ. زمین، ھذا خلق اللہ، یہ اللہ کی پیدائش ہے. اچھا اللہ نے کہا کہ فارونی، تم مجھے بتاؤ، ماذا کیا پیدا کرتا ہے، خلق الذین من دونی، ایک کافر جس کی تم عبادت کرتے نا، یہ بت، اس نے کیا پیدا کیا ہے، بتاؤ. ایک کافر تم بت کی عبادت کرتے ہو، بت نے کیا پیدا کیا ہے، جبکہ یہ سب اللہ کی پیدائش ہے. آسمان، زمین، پہاڑ، پودے سب اللہ کی پیدائش ہے. فارونی، تم مجھے بتاؤ، ماذا خلق الذین، کیا پیدا کیا ہے، من دونی، میرے علاوہ، یعنی کہ اللہ کے علاوہ ایک کافر جس کی تم عبادت کرتے ہو نا، یہ بت، یہ جانور، یہ پتھر، اس نے کیا پیدا کیا ہے. تم بولتے نا کہ یہ بھی معبود ہے، نعوذ باللہ، بتاؤ اس نے کیا پیدا کیا، کچھ بھی نہیں پیدا. کہ اللہ تعالیٰ دلیل پوچھتے ہیں، جبکہ معبود وہ ہے جو پیدا کرنے والا ہے. ایک کافر جس کی تم عبادت کرتے ہو، اس نے کیا پیدا کیا. بل الظالمون، بلکہ ظالم جو ہے نا، بلکہ کافر، فی ضلال مبین، کھلم کھلا گمراہی میں. ایک کافر کھلم کھلا گمراہی میں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ لقمان علیہ السلام کا واقعہ نقل کرتے ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، تحقیق ہے ہم نے دیا لقمان علیہ السلام کو حکمت. اب یہاں سب سے پہلے لقمان علیہ السلام کون ہیں؟ ہم لوگوں کو معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر ہے. آزر کے بیٹے کا نام ناحور، نون الف ہا واو، ناحور. آزر کے بیٹے کا نام کیا ہے، ناحور. ناحور کے بیٹے کا نام باعورا، با الف عین واو الف حمزہ، باعورا. باعورا کے بیٹے کا نام لقمان ہے رحمہ اللہ. باعورا کے بیٹے کا نام کون ہے، لقمان. یعنی کہ ایک جو قول ہے لقمان علیہ السلام کون ہیں، تو یہ ابراہیم علیہ السلام کے جو والد ہیں آزر، ان کے بیٹے ناحور، ان کے بیٹے باعورا، ان کے بیٹے کون ہیں، لقمان علیہ السلام. ہم لوگ بولیں گے، حالانکہ نبی نہیں، ہم بولیں گے علیہ السلام. ایک قول یہ ہے. دوسرا جو قول ہے کہ بعض علماء نے کہا، بعض مفسرین نے فرمایا کہ لقمان علیہ السلام ایوب علیہ السلام کے بہن کے بیٹے ہیں. ایوب علیہ السلام کے جو بہن ہیں ان کے بیٹے ہیں. کون؟ لقمان علیہ السلام. یہ دونوں قول مفسرین کے پاس مشہور ہیں. لقمان علیہ السلام کون ہے؟ لقمان علیہ السلام کے جو والدین تھے، مطلب ان کے جو بیٹا اور ان کے ماں، لقمان علیہ السلام کے بیٹے اور ان کے ماں، ان کے بارے میں مفسرین نے فرمایا کہ دونوں کافر تھے. جیسا کہ امام قشیری وہ ذکر کرتے ہیں کہ لقمان علیہ السلام کے جو بیٹے اور کون، ان کی ماں، دونوں کافر تھے. لقمان علیہ السلام کو نصیحت کرتے تھے، ماں اور بیٹے کو نصیحت کرتے تھے، یہاں تک کہ دونوں اسلام قبول کر لیں. دونوں اسلام قبول کر لیں. یہ لقمان علیہ السلام ہے. اچھا ہم کو معلوم ہے کہ لقمان علیہ السلام کو اللہ نے حکمت دی ہے. اس سے پہلے ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ لقمان علیہ السلام کن کے زمانے میں تھے. جیسے کہ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں لوط علیہ السلام تھے، کیونکہ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، ابراہیم علیہ السلام کے بھائی کے بیٹے ہیں. تو اس طرح یہاں لقمان علیہ السلام کن کے زمانے میں تھے؟ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں. یعنی کہ داؤد علیہ السلام ابھی نہیں آ کرتے، اس قوم میں داؤد علیہ السلام ابھی نہیں آ کرتے، لیکن لقمان علیہ السلام لوگوں کو وہاں حکمت کی باتیں بتاتے تھے. بلکہ جب داؤد علیہ السلام آئے اس کے بعد، یعنی کہ گویا کہ لقمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے زمانے میں تھے، بلکہ فتویٰ بھی دیتے تھے.
لقمان علیہ السلام لوگوں کو فتوا بھی دیتے تھے داؤد علیہ السلام کے زمانے سے پہلے. جب داؤد علیہ السلام آئے تو فتوا وغیرہ چھوڑ دیے دین کی. یعنی کہ لقمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے زمانے میں تھے. داؤد علیہ السلام معلوم ہے, لیکن لقمان علیہ السلام کو اللہ نے حکمت دی ہے. حکمت دی ہے لقمان علیہ السلام. کیا مطلب ہے حکمت کا؟ دیکھیں علم, اللہ نے علم دیا تھا لقمان علیہ السلام. حکمت کا ایک معنی کیا ہے؟ علم ہے. اللہ نے ان کو بہت سارا علم دیا تھا. دوسری جو بات ہے الفقہ فی الدین, دین کی سمجھ اللہ ان کو دیا تھا. یہ بہت بڑی بات ہے. اگر اللہ نے آپ کو دین کی سمجھ دی ہے, سب سے بڑی نعمت. بلکہ اللہ اسی بندوں کو دین کی سمجھ دیتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے. من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ دیتے. آپ دیکھیں بہت کم لوگ ہوں گے جو دین کی سمجھ, اگر آپ دین سمجھتے ہیں تو گویا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پسند کرتے ہیں. تو حکمت کا ایک معنی جو ہے نا, لقمان علیہ السلام جو نا دین کی سمجھ ان کے پاس تھا. تیسری جو بات ہے جو مشہور ہے کہ لقمان علیہ السلام کی جو باتیں ہیں, جو مشورہ ہوتا تھا وہ بالکل 100% مطلب 99% صحیح ہوتا تھا. مطلب وہ لوگوں کو صحیح مشورہ دیتے تھے. جیسے کہ آپ میرے پاس آئے, کوئی مشورہ پوچھے, میں مشورہ دیتا ہوں, ہو سکتا ہے کہ غلطی بھی ہو اس میں, لیکن لقمان علیہ السلام جب مشورہ دیتے ہیں تو بالکل جو نا کنفرم صحیح ہوتا تھا. یہ مطلب ہے حکمت کا. حکمت کا 3 معنی مفسرین ذکر کرتے. ایک, ان کے پاس علم تھا. دوسرا, دین کی سمجھ تھا. تیسرا, وہ جو بھی مشورہ دیتے تھے, وہ جو بھی بات بولتے تھے وہ بالکل سچ, مطلب صحیح ہوتا تھا 99%. جیسے ہم بولتے نا یہ جو رائے, یہ جو مشورہ دیتے نا بالکل صحیح ہوتا ہے, جاؤ ان کے پاس. ہم بولتے نا معاشرے میں ان کے پاس جاؤ نا, اچھا مشورہ دیتے ہیں. ان کے پاس جاؤ نا, اچھا مشورہ دیتے ہیں. وہی لقمان علیہ السلام کا جو بھی مشورہ ہوتا تھا, جو بھی رائے ہوتا تھا, وہ بالکل صحیح ہوتا تھا. اچھا, اس کی ایک مثال اگر آپ تفسیر کی کتابوں میں دیکھیں گے, لقمان علیہ السلام کس طرح سوچتے تھے, کس طرح اللہ ان کو حکمت دی. ایک مثال مفسرین کی تفسیر کتابوں میں آپ دیکھیں گے, بادشاہ نے کہا, کیونکہ لقمان علیہ السلام ایک شخص کے پاس کام کرتے تھے, تو اس نے کہا کہ لقمان تم جو ہے نا ایک بکرا ذبح کرو, ذبح کر کے گوشت کا 2 ٹکڑا لاؤ جو سب سے بدترین ہو. یعنی کہ لقمان تم ایک بکرا ذبح کرو, اس میں گوشت کا 2 ایسا ٹکڑا ہونا جو سب سے بدترین ہونا. تو لقمان علیہ السلام بکرا ذبح کرتے ہیں, اس میں سے بکرے کا زبان اور دل لاتے ہیں. اپنا جو مالک جو ہے نا لقمان علیہ السلام کے بعد, جس کے پاس کام کرتے تھے لقمان علیہ السلام, جو مالک تھا, اس کے بعد جو ہے نا زبان اور دل لاتے ہیں. پھر وہی مالک نے کہا کہ لقمان علیہ السلام تم ایک اور بکرا کاٹو, اس میں سے 2 ایسے گوشت کے ٹکڑے لاؤ جو سب سے بہتر ہو, جو سب سے بہتر ٹکڑا ہو, سب سے اچھا ٹکڑا ہو 2 گوشت کا. تو لقمان علیہ السلام دوبارہ بکرا کاٹتے ہیں, پھر دوبارہ بکرے کا زبان اور دل لے کر لاتے ہیں. جب پہلی مرتبہ کاٹے تو مالک نے کہا کہ سب سے برا پیس بکرا میں کون سا ہے, زبان اور دل لاتے ہیں. دوسری مرتبہ کاٹتے ہیں, مالک بولتا ہے دیکھیں سب سے اچھا پیس لے کر آؤ بکرے میں, تو زبان اور دل لاتے ہیں. تو بادشاہ پوچھتا ہے کہ میں نے سب سے اچھا پیس پوچھا بکرے میں سے, آپ زبان اور دل لے کر آئے. میں سب سے برا پیس پوچھا, تب بھی آپ زبان اور دل لے کر آئے. تو لقمان علیہ السلام نے کہا کہ زبان صحیح ہے, دل صحیح ہے, وہ انسان سب سے نیک ہے, سب سے اچھا ہے. دیکھیں لقمان علیہ السلام کی حکمت, اگر انسان کا زبان صحیح ہے, دل صحیح ہے, تو انسان سب سے نیک شمار کیا جائے گا. اگر وہی سب سے برا پیس بھی یہی ہے, اگر انسان کا زبان برا ہو جائے, دل برا ہو جائے, تو سب سے برا انسان یہی ہے. یعنی کہ یہی زبان سے انسان نیک بھی بنتا ہے, برا بھی بنتا ہے. تو لقمان علیہ السلام تو حکمت تھی, یہی زبان سے انسان نیک بنتا ہے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. اگر دل درست ہے تو انسان صحیح ہے, اگر دل بگڑ جائے تو انسان بگڑ جاتا ہے. تو وہی لقمان علیہ السلام دونوں بکری سے دل لاتے ہیں اور دونوں بکری سے زبان بھی لاتے ہیں. کہتے ہیں کہ سب سے اچھی چیز بھی زبان ہے, سب سے خراب چیز بھی زبان ہے. سب سے اچھی چیز دل ہے, سب سے خراب چیز بھی دل ہے. تو یہاں لقمان علیہ السلام کی حکمت, اللہ نے عجیب حکمت لقمان علیہ السلام کو اللہ نے دی تھی. تو لقمان علیہ السلام کی حکمت میں ایک بات یہ بھی مشہور ہے جو ہماری تفسیر میں نہیں ہے, لیکن بعض مفسرین ذکر کرتے ہیں.
تو ایک شخص نے پوچھا کہ لقمان علیہ السلام بتاؤ کہ سب سے برا انسان کون ہے؟ سب سے برا انسان کون ہے؟ لقمان علیہ السلام کہتی کہ وہ انسان سب سے برا ہے جو برائی کرتا ہے اور لوگ اسے دیکھتے ہی پرواہ بھی نہیں کرتا ہے۔ ایک انسان کھلم کھلا سگریٹ پیتا ہے، سگریٹ پینا حرام۔ ایک انسان کھلم کھلا گناہ کرتا ہے، گانا سنتا ہے، لوگ اسے دیکھتے ہیں، اسے کوئی احساس نہیں ہے، یہ انسان سب سے برا انسان ہے۔ لقمان علیہ السلام کہتی ہے کہ ایک انسان گناہ کرتا ہے کھلم کھلا، لوگ اسے دیکھتے ہی پھر بھی اسے پرواہ نہیں ہے، یہ سب سے برا انسان۔ یہ لقمان علیہ السلام تھے۔ ایک مرتبہ لقمان علیہ السلام کو ان کے بیٹوں نے پوچھا، بیٹے نہیں، کوئی ان جو ہوتے اس وقت جو لوگ تھے، وہ پوچھتے کہ لقمان تم کو یہ حکمت جو اللہ نے دی ہے کیسا ملا آپ کو؟ یہ جو اللہ نے آپ کو دین کی جو سمجھ دی ہے، یہ حکمت جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، یہ آپ کو کیسا ملا؟ تو لقمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ غضی بصر، میں کبھی بھی آنکھوں کو نیچے رکھتا ہوں، غلط چیز نہیں دیکھتا ہوں۔ دوسرا اکرام الضیف، مہمان نوازی کرتا ہوں، میں لوگوں کی مہمان نوازی کرتا ہوں۔ تیسرا کسی کو تکلیف نہیں دیتا ہوں، میں اپنی ذات سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں دیتا ہوں، یعنی کہ چوتھا میں بیکار باتیں نہیں کرتا، بیکار باتیں نہیں کرتا ہوں۔ یہ جو شریعت پہ جو بات بتائی گئی وہی چیز، یعنی کہ لقمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں آنکھوں کی حفاظت کرتا ہوں، مہمان نوازی کرتا ہوں، اور جو نا بیکار باتیں نہیں کرتا ہوں، یعنی کہ یہ جو چیز جو نا لقمان علیہ السلام کہتے ہیں، تو وہی جو ہے نا انسان اگر حکمت چاہتا ہے تو دین پر آ جائے۔ تو یہ لقمان علیہ السلام کے بارے میں کچھ مختصر تھی، اس کے بعد اور ہماری تفسیر میں جو آ رہی ہے انشاءاللہ۔ چلیے ہم لوگ پڑھیں گے، وَلَقَدْ تحقیق آتَيْنَا، ہم نے دیا، لقمان علیہ السلام کو معلوم ہے لقمان بن باعورہ، اگر ہم نسب دیکھیں گے لقمان بن باعورہ بن ناحور بن آزر۔ اچھا، جبکہ آپ دیکھیں گے ہمارے پاس جو مشہور ہے ابراہیم السلام کے جو والد کا نام آزر ہے، آزر کا اصل نام کیا ہے؟ تو تارح اصل نام ہے آزر کا، اصل نام جو ہے نا تارح، تا الف را ہا، تارح۔ اصل تفسیر کی کتابوں میں آپ کو یہی ملے گی، آزر کا اصل جو نام ہے تا الف را ہا، تارح اصل نام۔ اچھا، لقمان علیہ السلام کو اللہ نے حکمت دی تھی، حکمت ایک بہت بڑی نعمت ہے، حکمت، دین کی سمجھ، دین کا علم، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ لقمان انشکر للہ، اے لقمان تم شکر ادا کرو اللہ کا، کیونکہ اللہ نے آپ کو حکمت دی ہے۔ کہ شکر انسان صرف مال پہ ادا کرتا ہے، مال نہیں ہے انسان غریب بنتا ہے تو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، نہیں، اللہ نے اگر آپ کو علم دیا ہے تو اس پر تم شکر ادا کرو، اللہ نے اگر آپ کو دین کی سمجھ دیا ہے اس پر تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو وہی اللہ نے کہا کہ لقمان تم اللہ کا شکر ادا کرو، کیوں؟ کیونکہ اللہ نے آپ کو حکمت دیا ہے۔ اچھا، ومن یشکر، اگر آپ شکر ادا کریں گے فانما یشکر لنفسہ، بے شک یہ آپ کو اس کا ثواب ملے گا، اگر میں شکر ادا کروں گا تو مجھے اس کا ثواب ملے گا، اگر آپ شکر ادا کریں گے تو آپ کو اس کا ثواب ملے گا۔ ومن کفر، جو کفر ناشکری کرتا ہے، فإن، اگر آپ کو انسان ناشکری کرتا ہے، اللہ کی نعمت کا ناشکری کرتا ہے، یعنی شکر ادا نہیں کرتا ہے، اللہ نے اسے مال دیا، علم دیا، سب کچھ دیا، لیکن شکر ادا نہیں کرتا ہے، تو فإن اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ غنی، بے نیاز ہے۔ غنی کا جو معنی ہے بے نیاز، یعنی کہ سمجھنے کے لیے آپ عبادت کرتے ہیں، اللہ کو اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، غنی ہے اللہ تعالیٰ، یہ مطلب ہے غنی کا۔ آپ لاکھوں روپے صدقہ کریں، اللہ تعالیٰ غنی ہے، اللہ آپ کے پیسے کو اللہ کوئی ضرورت نہیں ہے، غنی بے نیاز ہے اللہ تعالیٰ۔ آپ صدقہ کرو آپ کو ثواب ملے گا، آپ شکر ادا کرو آپ کو ثواب ملے گا، غنی ہے اللہ تعالیٰ، آپ کرو یا نہ کرو اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے لوگوں سے۔ حمید کے معنی محمود کے معنی، یعنی کہ جس کی تعریفوں والا، وہ ہے اللہ جس کی ہم تعریف بیان کرتے ہیں، حمید وہ اللہ تعالیٰ جس کی تعریف لوگ بیان کرتے ہیں۔ اچھا، تو ایک آیت نمبر 12 میں اللہ نے لقمان علیہ السلام کو جو حکمت کی جو نعمت دی تھی اس پر اللہ تعالیٰ شکر ادا کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ جو مسلمان شکر ادا کرے گا تو الحمدللہ وہ اس کے لیے فائدہ ہے، جو ناشکری کرے گا وہ اس کے لیے نقصان ہے۔ اس کے بعد لقمان علیہ السلام، حکمت جو اللہ نے لقمان علیہ السلام کو حکمت دی تھی، وہ سب سے پہلے اپنے بچوں کو دین کی دعوت دینا۔ حکمت کا ایک معنی یہ ہے دین کی دعوت دینا، حکمت کا ایک معنی دین کی دعوت دینا۔ کیسا؟ دیکھیں، وَإِذْ، جب، قال، کہا، لقمان علیہ السلام، لابنہ، اپنے بیٹے سے، لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہتے ہیں،
وَهُوَ يَعِظُ، اس حال میں کہ اس کو نصیحت، یعظ نصیحت کرنا. لقمان علیہ السلام اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہیں. پہلی بات جو نا یاد رکھیں، اس سے باپ والدین کی ذمہ داری کہ اپنے بچوں کو نصیحت کریں. والدین کی ذمہ داری ہے. والدین دیکھتے ہیں کہ بچوں میں غلطی ہے تو والدین کی ذمہ داری کہ بچوں کو نصیحت کریں. اسی وجہ سے لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے. ان کا بیٹے کا نام کیا تھا؟ فسین فرمایا کہ ثاران، ثا الف را الف نون، ثاران لقمان علیہ السلام کے بیٹے کا نام. جیسا کہ امام قشیری وغیرہ ذکر کرتی، ان کے بیٹے کافر تھے. لقمان علیہ السلام نصیحت کر کے یہاں تک کہ وہ اسلام قبول کر لے، تو ان کے بیٹے کا نام ثاران تھا. لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتی. اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ماں باپ کی ذمہ داری کہ اپنے بچوں کو نصیحت کریں. اچھا، کیا نصیحت کرتی؟ یا بنی، اے میرے بیٹے. یا بنی، یہ جو لفظ ہے یا بنی، اے میرے بیٹے، ہم کیا بولتے؟ اجرا، بیٹے کسی سے نصیحت کریں، یہ لفظ استعمال کریں. یا ابو نہیں، اے میرے بیٹے تم یہ مت کرو، اے میرے بیٹے. یہ نصیحت کا ایک انداز ہے، یہ نصیحت کا انداز. اب اٹھاتی بولیں گے تو ایسا کرتا، تو ایسا کرتا، خود بخود دور چل جائیں گے. نہیں، یا ابو نہیں، اے میرے بیٹے، نصیحت کا طریقہ. اچھا، کیا نصیحت کرتے ہیں لقمان علیہ السلام؟ لا تشرک باللہ، اے بیٹے تم شرک نہ کرنا. لا تشرک باللہ. ہاں، اسلام قبول کر لے ہوں گے ان کے بیٹے، پھر بھی لقمان علیہ السلام کہیں گے اے میرے بیٹے تم شرک نہ کرنا. بتائیے ہم میں سے کتنے والدین ہیں اپنے بچوں کو کبھی یہ کہا ہے تم شرک نہ کرو؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں ہمارا بچہ تو مسلمان ہے، نماز پڑھتا ہے. جبکہ یعقوب علیہ السلام جب ان کی روح کا موت کے وقت، یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کو توحید کی نصیحت کرتے موت کے وقت. آج لوگ موت کے وقت کیا بولتے ہیں؟ اتنی پراپرٹی ہے، اتنی پراپرٹی، اتنی پراپرٹی ہے. نہیں، اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنی ما تعبدون من بعد. یعقوب علیہ السلام موت کے وقت اپنے بچوں کو توحید کی نصیحت کرتے ہیں. بچے توحید پر ہو پھر بھی ہم توحید کی نصیحت کریں گے، بلکہ یہ دعا کریں گے کہ وہ جنوبنی وہ بنی یا ان نعبد الاصنام. تو وہی لقمان علیہ السلام جو ہے نا یہاں ذکر کرتی ہیں اپنے بچوں کو، اے بیٹے تم شرک نہ کرنا. کیوں؟ ان شرک، بے شک شرک لظلم، ظلم ہے عظیم، بہت بڑا ظلم ہے. یہ شرک جو ہے نا بہت بڑا ظلم ہے، انسان جو ہے نا اس سے بچے. شرک جو ہے نا بہت بڑا ظلم ہے. ہم ہمیشہ یہ آیت ہم پڑھتے ہیں شرک ظلم ہے. کیا مطلب ہے شرک ظلم ہے کا؟ کیا مطلب ہے شرک ظلم؟ ایک مثال میں آپ کے سامنے دیتا ہوں. مثال کے طور پر جو ہے نا میں زید کو ہمیشہ 5,000 روپے دیتا ہوں. زید کس کا شکر ادا کرنا ہے؟ میرا. اللہ کے بعد میرا شکر ادا کرے. ایک مثال میں آپ کو، میں زید کو ہمیشہ 5,000 روپے دیتا ہوں، تو زید کس کا شکر ادا کرے؟ میرا شکر ادا کرے. کیوں؟ کیونکہ میں اس کو پیسہ دیتا ہوں مہینہ مہینہ 10,000 5,000 دیتا ہوں. لیکن زید بولتا ہے کہ نہیں، میں تیرا شکر ادا نہیں کروں. یہ کیا ہو گیا؟ ظلم ہو گیا، ظلم ہو گیا. جبکہ زید کو میں مہینہ مہینہ پیسہ دیتا ہوں، راشن دیتا ہوں، سب کچھ دیتا ہوں، لیکن زید میرا شکر ادا نہیں کرتا ہے. کبھی بھی یہ نہیں بولتا ہے کہ بہت بہت شکریہ تمہارا. یعنی کہ اللہ نے فرمایا کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو پالنے والا اللہ تعالیٰ ہے، رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، صحت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، کپڑا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، خوبصورتی دینے والا اللہ تعالیٰ، سب کچھ اللہ تعالیٰ ہے. لیکن تم جھکتے ہو قبروں میں، تم جھکتے ہو قبروں میں، تم بت کی عبادت کرتے ہو، جبکہ سب کچھ دیتا وہ ہے، لیکن تم کیا کرتے ہو؟ اس کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہو. ظلم ہو گئے، یہ تو ظلم ہو گیا. جو آپ کو دیتا ہے آپ اس کے سامنے جھکنا ہے. آپ بتوں کے سامنے جھکتے ہیں، قبروں کے سامنے جھکتے ہیں، بتوں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، قبروں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، نعوذ باللہ. جبکہ دینے والا وہ ہے، لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ دوسروں کے سامنے جھکتے. یہ تو شرک، ظلم ہو گیا، یہ تو ظلم. وہی اللہ نے فرمایا کہ بے شک شرک جو ہے نا سب سے بڑا ظلم ہے. یہاں تک آج ہماری تفسیر جو ہے نا کافی ہے انشاءاللہ. دیکھیں آج کی تفسیر کا جو خلاصہ ہے کہ آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ کئی باتوں کا ذکر کرتی ہیں کہ اللہ نے آسمان کو بغیر پلر کے پیدا کیا، پھر اللہ نے زمین میں پہاڑ کو میغ جیسا رکھ دیا، پھر اس کے بعد اللہ نے زمین میں ہر قسم کے جانوروں کو اللہ نے پھیلا دیا، پھر اللہ نے آسمان سے بارش نازل کیا اور اس کے ذریعے سے زمین میں قسم قسم کے جو نا پودے اگتے ہیں. پھر اس کے بعد آیت نمبر 11 میں اللہ نے کہا کہ یہ سب اللہ کی پیدائش ہے، آسمان زمین سب. ایک کافر جس کی تم عبادت کرتے ہو نا، ان کی کیا پیدائش ہے؟ انہوں نے کیا پیدا کیا ہے؟ یہ بتاؤ. تو یہ جو بت کچھ بھی پیدا نہیں کی، لیکن اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں
تم اس کو معبود مانتے ہی نہ کوئی بتاؤ پروف. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ لقمان علیہ السلام کو ذکر کرتے ہیں. لقمان علیہ السلام کو اللہ نے حکمت دی تھی. حکمت کے 3 معنی: ایک علم، دوسرا دین کی سمجھ، تیسرا ایسا مشورہ دیتے تھے بالکل صحیح ہوتا تھا، اچھی اچھی باتیں لوگوں کو بولتے تھے. لقمان علیہ السلام کی کئی نصیحتیں وصایا لقمان کے نام سے مشہور ہے. وصایا لقمان کے نام سے مشہور ہے. بلکہ لقمان علیہ السلام کون تھے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کے جو والد ہیں آزر، ان کے جو بیٹے ناحور، ان کے جو بیٹے باعورا، ان کے بیٹے لقمان. لقمان بن باعورا بن ناحور بن آزر، یہ ان کی نسب ہے. وہ ایک ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے، ان کے والد کی نسل سے. لقمان علیہ السلام، بعض علماء نے کہا کہ جو نا ایوب علیہ السلام کی بہن کے بیٹے، ایوب علیہ السلام کے بہن کے بیٹے ہیں لقمان علیہ السلام. لقمان علیہ السلام حکمت دیتی. اس کی ایک مثال جو مشہور ہے کہ بادشاہ نے کہا کہ جو نا، مالک نے کہا کہ جو نا بکرا ذبح کرو، ذبح کر کے سب سے 2 برا پیس لے کر آؤ، بکرے میں سے 2 برا پیس لے کر آؤ. تو زبان اور دل لے کر آتے ہیں. پھر بادشاہ بولتا ہے کہ ایک اور بکرا ذبح کرو، سب سے اچھا 2 پیس لے کر آؤ بکرے سے، وہ زبان اور دل لاتے ہیں. بادشاہ پوچھتا ہے کہ سب سے اچھا پیس بھی زبان اور دل، سب سے برا پیس بھی زبان اور دل، یہ کیسا؟ تو لقمان علیہ السلام کی حکمت دیکھیے. وہ کہتے ہیں کہ اگر زبان صحیح ہے، دل صحیح ہے تو انسان مومن ہوتا ہے. وہی زبان بگڑ جاتا ہے، دل بگڑ جاتا ہے تو انسان بھٹک جاتا ہے. یہی زبان ہے، اس سے انسان، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ اسی زبان سے مسلمان جنت بھی جاتا ہے، جہنم بھی جاتا ہے، جہنم بھی جاتا ہے. تو وہی جو ہے نا یہاں لقمان علیہ السلام کو یہ حکمت کیسے حاصل ہوئی؟ لوگوں نے پوچھا کہ لقمان، بلکہ داؤد علیہ السلام آنے سے پہلے لقمان علیہ السلام لوگوں کو فتویٰ دیتے تھے. لوگوں نے پوچھا کہ اے لقمان علیہ السلام، حکمت کی باتیں تم کو کیسا آتی ہے دماغ میں؟ یہ نعمت تم کو کیسے ملی؟ تو لقمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ جو نا میں زبان کی حفاظت کرتا ہوں، اور ساتھ میں مہمان نوازی کرتا ہوں، اور بیکار باتیں نہیں کرتا ہوں میں. اس طرح جو نا کئی باتیں لقمان علیہ السلام ذکر کرتے ہیں. تو لقمان علیہ السلام کے بارے میں جو ایک اور جو بات امام قشیری وغیرہ ذکر کرتے ہیں کہ ان کے بیٹے اور ماں دونوں کافر تھے. لقمان علیہ السلام نصیحت کر کے یہاں تک کہ وہ اسلام قبول کر دے. وہی اللہ نے کہا کہ ہم نے لقمان علیہ السلام کو حکمت دی. حکمت ایک نعمت ہے. حکمت کا مطلب جیسا کہ دین کی سمجھ، دین کی ایک سمجھ، حکمت کا ایک معنی دین کی سمجھ. اگر اللہ نے آپ کو دین کی سمجھ دی ہے تو انشکر للہ، تم اللہ کا شکر ادا کرو. یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. دین کی سمجھ بہت بڑی نعمت ہے، تم اس پر اللہ کا شکر ادا کرو. ومن یشکر فانما یشکر لنفسہ، اگر آپ شکر ادا کریں گے تو آپ کے لیے فائدہ ہے، آپ کو ثواب ملے گا. اگر آپ ناشکری کریں گے تو غنی کا جو معنی ہے، اگر آپ عبادت کرو، اللہ بے نیاز، اللہ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ صدقہ کرو، اللہ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ نہ کرو، اس سے بھی اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے. حمید، تعریفوں والا، وہ اللہ جس کے ہم تعریف بیان کرتے ہیں ہمیشہ، سبحان اللہ، الحمدللہ. پھر آیت نمبر 13 میں لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے ثاران، جو ان کے جو بیٹے ان کو نصیحت کرتے ہیں. کیا نصیحت کرتے ہیں؟ بیٹے تم شرک نہ کرو، کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے. ظلم کیسے؟ میں آپ کو پیسہ دیتا ہوں، آپ کسی اور کی تعریف کرتے ہیں، جبکہ کافروں کو بھی رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، مال دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، صحت دینے والا اللہ تعالیٰ، لیکن کافر جھکتے ہی مندروں کے سامنے، لوگ مسلمان جھکتے ہی قبروں کے سامنے، جبکہ سب کچھ دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. تو یہ جو نا شرک سب سے بڑا ظلم ہو گیا. یہ آیت نمبر 13 تک ہماری تفسیر جو نا کافی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.